فرما دیں کہ بلا شک میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ، وہ نصیحت یہ ہے، وہ بات یہ ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، مثنا و فرادا، دو دو ہو کے یا ایک ایک ہو کے، ثم تتفکروا، پھر بہت زیادہ غور و خوض کرو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارا صاحب یعنی تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے، ان ہوا الا نذیر لکم، وہ تو بس ڈرانے والا ہے تمہیں، بین یدی عذاب شدید، ایک سخت ترین عذاب کے آنے سے پہلے پہل۔ سورہ مبارکہ یعنی سورہ سبا کا یہ آخری رکوع ہے۔ اس رکوع کی مختصر تشریح ہم آج اور کل کی 2 نشستوں میں انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اس رکوع کا آغاز بھی ہوا قل سے۔ قل کا لفظی مطلب ہوتا ہے تو کہہ، تو ایک مرد بول، کہہ دے، لیکن جو قرآن کریم کا انداز ہے جہاں ایسے آتا ہے تو وہاں پہ مخاطب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، یعنی اللہ پاک انہیں خطاب فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں۔ ویسے تو پورے قرآن شریف کے لیے یہی ہے کہ آپ پہ جو نازل ہوتا ہے آپ لوگوں کو بتا دیں، اور کہاں سے پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے؟ حضور کے فرمان سے۔ آپ نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ یہ جو آیات ہیں، یہ جو الفاظ ہیں، یہ قرآن ہے۔ پھر صحابہ اکرام نے اپنے شاگردوں کو، جن میں صحابہ اکرام بھی آتے ہیں اور پھر تابعین آتے ہیں، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو، یہ تواتر کے ساتھ اس طرح آ رہا ہے، یہی قرآن ہے، یہ سینہ بسینہ آ رہا ہے۔ یہی وہ کلام ہے، یہ سدا بہار اجماع ہے، اس کی دلیل اجماع ہے۔ اس میں وہ نہیں ہے کہ یہ آیت ہے، یہ فلاں نے بتائی ہے، اس نے فلاں سے یاد کی ہے، اس نے فلاں سے کی ہے، اس نے فلاں سے کی ہے، اور اس نے نبی علیہ السلام، وہ حدیث شریف کے لیے ہوتا ہے۔ جو راوی گنے جاتے ہیں، جو سند لائی جاتی ہے، جو وہ سب باتیں جو ہوتی ہیں وہ احادیث مبارکہ کے لیے، قرآن شریف کے لیے یہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر اس کو نکال دیا جائے تو پھر تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو اجماع ہے نا، وہ اساس ہے ہمارے دین کی۔ تو جہاں ایسے فرمایا جاتا ہے نا کہ آپ فرما دیں، تو وہ کلام الہی کا حصہ ہے۔ ایسا نہیں کہ حضور سے فرمایا گیا ہے تو وہ اس کو نکال کے اگلی بات بتا دیں یہ قرآن ہے، نہیں، یہ بھی قرآن ہے۔ تو ہم یہ کئی مرتبہ دہرا چکے ہیں کہ جب ایسے فرمایا جاتا ہے وہاں پہ زیادہ توجہ طلب کی جا رہی ہے۔ جس آیت کے شروع میں ایسے آ رہا ہے نا کہ قل، بس
ہمتن گوش ہو جاؤ۔ اگلی جو بات آ رہی ہے کہ اللہ پاک نے اتنے اہتمام کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ فرما دیں۔ اب یہاں پہ اہم بات کیا ہے؟ انما اعظکم بواحدۃ، ایک بڑی خاص بات ہے جس کی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ واعظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نصیحت کرنا۔ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں۔ کن سے فرما دیں؟ اہل مکہ سے۔ دیکھو جو بنیادی مخاطبین تھے وہ تو وہی تھے نا، تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں بھی کہا کہ آپ کا ذہنی توازن نعوذ باللہ خراب ہو گیا ہے، آپ اس بنا پہ توحید بھی وہ بیان کر رہے ہیں جو باپ دادوں کی توحید سے ہٹ کے ہے، اور دنیا کا مزہ ہمارا خراب کر رہے ہیں، آخرت سے ڈراتے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری انسانیت کو اللہ پاک ایک دن ایسا لائیں گے کہ اٹھائیں گے اور ایک میدان میں جمع کر لیں گے۔ اس سے یہ لگتا ہے آپ تو بڑے سمجھدار تھے، اچانک یہ کیا ہو گیا؟ اس قسم کی باتیں انہوں نے کی۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ میں کہیں تو ایسے ہوگا کہ معترض کا اعتراض بھی ذکر کیا جائے گا اور پھر اس کا جواب آئے گا، اور کہیں جواب آئے گا لیکن اعتراض کا ذکر نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ضروری نہیں ہے۔ تو انہوں نے جب کہا کہ آپ مجنون ہیں، نعوذ باللہ، شاعر ہیں، مجنون ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں ایک بھی شعر نہیں کہا۔ اشعار جو اچھے اصلاحی اشعار، ان کو آپ نے پسند فرمایا ہے، سنا بھی ہے، خود کوئی شعر نہیں کہا۔ اب اہل مکہ کے سامنے اللہ پاک کی حکمت تھی، جب وہ آپ کو شاعر کہتے تھے تو خود سوچتے تھے کہ ہم کس بندے کو شاعر کہہ رہے ہیں جس نے پوری زندگی میں کبھی ایک شعر بھی نہیں کہا۔ پھر مجنون جب کہتے تھے تو پھر اپنی جگہ پہ سر نیچا کرنا پڑتا تھا کہ وہ عقدے انہوں نے کھولے ہیں جو کائنات کا کوئی دانشور کھول ہی نہیں سکتا۔ ہم کیسے شخص کو کیا کہہ رہے ہیں؟ پاپوش میں لگا دی کرن آفتاب کی، جو بات کی خدا کی قسم لاجواب کی۔ عجیب، یعنی اب یہاں پہ یہ بات آئی تو فرمایا تمہیں ایک بات کی میں نصیحت کرتا ہوں۔ ان تقومو، تقومو کا مطلب یہ ہے الگ تھلگ ہو جاؤ، دو دو ہو کے اس پہ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرو، یا ایک الگ بالکل ہی الگ ہو کے کرو۔ مقصد کیا تھا کہ اپنی پوری دانش کو کام میں لاتے ہوئے ہر قسم کے تعصب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس بات پہ غور کرو، اور غور بھی کرو استغراق کے ساتھ، انہماک کے ساتھ کرو۔ یہ ان تقوموا للہ، جو اللہ نے صلاحیت دی ہوئی ہے بس اس کو بروئے کار لاتے ہوئے، یعنی اپنی سمجھ، عقل اور جو کچھ تم نے دیکھا ہے حقائق پہ مبنی، ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو جاؤ اور دل کے دروازے پہ دستک دو، اور حواس کے سارے دھارے حقیقت کی طرف پھیر دو کہ کیا تمہارے صاحب
یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے ہیں؟ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ واقعی تم سمجھتے بھی ہو ایسے؟ ہمارے مشائخ بھی جب اصلاح کا سبق دیتے ہیں نا تو اس میں ایک سبق یہ بھی ہوتا ہے کہ ساری دنیا سو رہی ہو تو رات کے آخری پہر میں تم جاگ جاؤ، دنیا والے غفلت کے خراٹوں میں، آغوش استراحت میں محو ہیں، غافل ہیں، تم اٹھ جاؤ، پاک صاف ہو کے الگ تھلگ کھڑے ہو جاؤ اور اپنے رب سے دل کے تار جوڑو، اپنے آپ پہ غور کرو، اپنے رب کی عنایات پہ غور کرو، اس کے دلائل پہ غور کرو، حواس کی دنیا میں دستے حواس گریبان حواس پہ ڈالو کہ مجھے کیا کرنا تھا، میں کیا کر رہا ہوں، اور پھر یہ بھی کہ اپنے رب سے ہم کلام ہو جاؤ۔ یہ اکابرین امت کے عطا کردہ اسباق میں سے ایک سبق ہوتا ہے۔ یہاں بھی دیکھیں کہ ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے الگ تھلگ ہو جاؤ اور غور کرو کہ تمہارے پیغمبر، تمہارے راہبر، تمہارے خیر خواہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیوانوں والی باتیں کرتے ہیں؟ اگر تم جب بھی اس طرح متوجہ ہو جاؤ گے تو تمہیں یہی نتیجہ ملے گا، ان ہوا الا نذیر لکم، وہ تو تمہیں ڈرا رہے ہیں بین یدی عذاب شدید، سخت ترین عذاب کے آنے سے پہلے۔ کہ یہ جو تم شرک کر رہے ہو اور تم نے اپنے آپ کو اپنی مرضی کے قالب میں ڈھال لیا ہے کہ جس طرح طبیعت چاہے گی ہم کریں گے، بس یہی جینے کا مزہ ہے، اسی کو تو جینا کہتے ہیں۔ یہ پابندیاں کیوں؟ یہ حلال، یہ حرام، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ اس کا نتیجہ اچھا نہیں، اور وہ جو عذاب شدید ہے یہ آخرت کی طرف اشارہ ہے۔ اب ربط کو سمجھیں۔ گزشتہ رکوع کا اختتام ہوا تو فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فرمایا گیا۔ اس آیت میں بتایا گیا ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ جن پہ عذاب آنا تھا دنیا میں سابقہ قوموں پر رسول دشمنی کی بنا پہ، وہ تو آ گیا، وہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ کچھ کے آثار عبرت کے لیے حق تعالی نے چھوڑ دیے، اور کچھ کا صرف تذکرہ کہیں مل جائے تو مل جائے، یا وہ بھی نہ رہا، نہ نام رہا نہ نشان رہا۔ کچھ ایسے ہیں جن کے نام ہیں، نشان کوئی نہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کا نام بھی باقی رکھا اور نشان بھی عبرت کے لیے باقی رکھ دیا۔ تو وہ تو ہو گیا، لیکن اب تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس لیے تمہیں قبل از وقت انبیاء کرام کی یہی تو شان ہے نا۔ وہ جو راستے کا گڑھا ہے،
وہ پہلے بتاتے ہیں کہ اس راستے پہ چلنا ہے تو یہ گڑھا ہے، اس گڑھے سے اپنے آپ کو بچا کے گزرنا ہے، ایسا چلن مت چلنا کہ سیدھے گڑھے میں۔ اس سے پہلے جو گرے ہیں وہ کب بچے ہیں؟ تم تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، لہذا سب سے بڑا گڑھا جو ہے وہ شرک ہے۔ پھر اس کے بعد خواہشات والی زندگی جو گزار رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ پاک کے حکم کو فالو نہیں کرتے، جس طرح طبیعت چاہتی ہے ویسے کر رہے ہیں۔ یہ پھر اس کے بعد گڑھے ہیں، خواہشات کی دلدل ہے۔ تو تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارا جو اصل اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں ڈراتے کیوں ہیں، تم سمجھ جاؤ۔ تو کوئی بھی الجھا ہوا معاملہ ہو، اس کے لیے ایک بڑا اہم طریقہ اس آیت میں بتا دیا گیا ہے۔ من میں اپنے ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، ادھر ادھر کیوں بھٹکتا ہے؟ اپنے دل کے در پہ دستک دے کے دیکھ کہ جس میں الجھا ہوا ہوں میں کہاں غلط ہوں۔ تو یہ تمہارے من کی کیفیت اصلاح کی ڈوری تمہارے ہاتھ میں تھما دے گی، آگے مرضی ہے کہ اس پہ چلو یا نہ چلو۔ ایک مراقبہ یہ بھی ہوتا ہے، تربیت کے سبقوں میں ایک مراقبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی الگ ہو کے بیٹھ جاؤ گوشہ تنہائی میں اور اپنا محاسبہ کرو۔ جو ساتھی اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں جی کہ ہمیں تو بہت اصلاح نصیب ہوئی ہے کہ ہم روزانہ رات کی تاریکی میں گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے روزمرہ کے امور پہ غور کرتے ہیں اور پھر اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ آج کے دن میں نے کیا کیا کچھ ایسا ہے جو برا کیا ہے، اور پھر اپنے گریبان پہ خود ہاتھ ڈالتے ہیں کہ کیوں کیا ہے۔ یہ اللہ والوں کے رنگ ہوتے ہیں۔ سید امین گیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کو شاعر اسلام اور شاعر انقلاب بڑے بڑے اکابرین نے کہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بیمار تھے، آخری ایام تھے ان کے، گھر میں کوئی مہمان آ گئے تو گھر والوں سے انہوں نے کہا کہ ان کی خدمت کے لیے کچھ بھیجیں، تو انہوں نے بتایا کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے کہ جس سے خدمت کی جائے۔ تو میں نے اللہ پاک کی طرف کچھ شکوے والے انداز سے دیکھا، تو تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ کسی نے دستک دی اور بہت کچھ ہدیہ لے کے، آنے والے نے ہدیہ لے کے آیا تو وہ پیش کر دیا۔ پھر بڑی شرم آئی۔ تو امین گیلانی لکھتے ہیں کہ شاہ جی نے اپنی داڑھی اپنے ہاتھ میں پکڑ لی اور اپنے آپ کو مارا اور سخت برا کہا کہ تھوڑی اتنا کچھ اس نے عطا کیا ہوا تھا۔ کیا آواز پریشان کر رہی ہے؟ درود شریف پڑھیں۔
اتنا اللہ نے عطا کیا تجھے اور اب تھوڑا سا ایسا وقت آیا ہے اور تو نے ایک دم شکوہ بھری نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا ہے، شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی؟ یہ ہوتا ہے محاسبہ، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ تجھے اس طرح شکوے کا تاثر بھی نہیں لانا چاہیے تھا کہ تو نے ٹھیک نہیں کیا۔ تو امین گیلانی صاحب نے وہ الفاظ لکھے ہیں کہ شاہ جی نے اپنی داڑھی مبارک ہاتھ میں پکڑی اور اپنے آپ کو مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کھا کتے۔ کیوں شکوہ کی؟ اور جو شاہ جی کے بارے میں جاننے والے ساتھی ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہ کیا ہستی تھی۔ جیل میں پڑے ہوئے ہیں مسئلہ ختم نبوت، تحریک ختم نبوت میں، اور مولانا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ وہ مسجد نبوی شریف میں ہیں اور فرماتے ہیں میں حضور کے پرانے وقتوں کی بات ہے، برٹش گورنمنٹ کا دور تھا، تو حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کے قریب ایک ستون کے ساتھ بیٹھا اپنے محبوب سے راز و نیاز کر رہا تھا، آنکھ لگ گئی، حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، میں نے سلام عرض کیا، میں فرمایا ادھر جاؤ گے ہندوستان میں، وہاں میرا بیٹا ہے، اسے میرا سلام کہنا۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ عطا اللہ بخاری ہے، اور اسے کہنا تیرا نانا تیرے کام سے راضی ہے۔ اور یہ تشریف لائے تو جیل میں گئے اور جا کے یہ بات سنائی تو شاہ جی زمین پہ لوٹنے لگ گئے اور کیفیت عجیب ہو گئی، اور بار بار پوچھتے تھے کہ کیا حضور نے میرا نام لیا تھا؟ تو مولانا فرماتے تھے جی بالکل لیا تھا، تبھی تو میں پیغام دینے آیا۔ ایسے لوگ بھی تو ہوتے ہیں۔ ہمارے مدرسے کے ایک ساتھی ہیں، تو دوسرے ساتھی نے مجھے آ کے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے اور خواب میں مجھے حضور نے سلام دیا ہے اور کہا ہے اس کو جا کے سلام دے دینا۔ آج بھی ذوق ہو تو یہ رتبے اور یہ رابطے نصیب ہو سکتے ہیں۔ ہم ایسے لوگ تو تصور ہی کر سکتے ہیں، سوچ ہی سکتے ہیں، لیکن ایسے لوگ آج بھی ہیں۔ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، یہ شان ہے پیغمبر کہ اپنے آپ کو سنوار لو اس سے پہلے کہ پکڑے جاؤ، یہ ان کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو آج ان کے جتنے ورثاء ہیں، اصل ورثاء نائبین، وہ یہی ہمیں تعلیم دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ شکنجے میں جکڑے جاؤ اور رگڑے میں رگڑے جاؤ، توبہ کر لو، گناہ چھوڑ دو، بدعقیدگی بھی چھوڑ دو، بدعملی بھی چھوڑ دو۔ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا معاوضہ، اگر کوئی معاوضہ تم نے رکھا ہوا ہے تو وہ بھی تمہیں مبارک ہو۔ یہ عربی کا وہ لہجہ ہے کہ جس میں بالکل معاوضے سے برات کا اعلان کرنا ہوتا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، اگر کچھ ہے تو تمہیں مبارک ہو۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر صرف اللہ پاک کے ذمے ہے۔ یہ غیر انبیاء کی شان نہیں ہے، فقہائے اسلام نے فرمایا یہ انبیاء کی شان ہے۔ غیر انبیاء اگر دین کی کوئی محنت خدمت کر رہے ہیں اور وہ اپنے وقت کی اجرت لینا چاہیں تو وہ ان کے لیے جائز ہے، لیکن انبیاء کرام کے لیے وقت کی اجرت بھی جائز نہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ ایسی ذات ہے کہ سب کچھ اس کی نگاہ میں ہے، ہر چیز پہ وہ گواہ ہے۔ میں نے دل سے بھی کبھی کوئی تم سے توقع نہیں کی، زبان سے بھی کوئی مطالبہ نہیں کیا، اگر کچھ ہے تو تم ہی کو مبارک ہو، تمہارے ہی پاس رہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ دو باتیں آ گئیں۔
ان دو آیتوں میں۔ پہلے یہ آیا کہ بتاؤ ایسے اوصاف والے کو پاگل کہا جا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اور ایسے مخلص کی بات بھی کیا ٹھکرائی جا سکتی ہے جو تم سے کوئی اجرت چاہتا ہی نہیں، جو تم سے کوئی توقع رکھتا ہی نہیں، وہ دنیا میں کسی سے کوئی امید جوڑتا ہی نہیں، ایسے خیر خواہ سے بے وفائی کی جا سکتی ہے کیا؟ اس بات پہ بھی غور کر لینا، دھیان کر لینا۔ درود شریف پڑھ لینا۔